اور اس کے بعد میرے اوپر جو کرٹیسزم یا حکومت کے اوپر کرنا چاہیں وہ ضرور کریں، پر موقع دے کے اس کے پیچھے کیا مسائل اور کیا منطق ہے وہ سمجھنے کی کوشش بھی ضرور کریے گا۔ اب میرے خیال سے ایک بنیادی جو مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ توانائی کا شعبہ جو ہے، سب سے پہلے اس کی اہمیت شاید یہ جھٹلا گئی ہے کسی جگہ کے اوپر کہ ہم نے، کیونکہ بجلی کے شعبے کے اوپر، اور میں بار بار جو لفظ استعمال کروں گا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بجلی اور توانائی کے درمیان ایک بڑا باریک سا فرق ہے۔ توانائی وہ شعبہ ہے جس کے اندر بجلی، گیس، پیٹرول، یہ ڈفرینٹ فارمز آف انرجی ہیں۔ تو شاید آج ہم جس مشکل مرحلے پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جو یہ اصلاحات کا سفر ہے اس کے اندر یہ جو باقی کے شعبے ان کو بھی بجلی کے شعبے کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور بجلی کے شعبے کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کی وجہ سے بہت سی مشکلوں کا رخ ہم نے پیٹرولیم سیکٹر اور آئل سیکٹر کے اوپر کر دیا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توانائی کے شعبے کو ہمیں پائیدار بنانا ہے، سسٹینیبل بنانا ہے، تو ہمیں ایک ہولسٹک انرجی پالیسی کی طرف جانا ہوگا جس کے اندر یہ سارے فارمز آف انرجی جو ہیں ان کی جو پالیسیاں بنائی جائیں گی ان کو ایک ہی معیار اور ایفیشنسی کے ہی معیار کے اوپر بھانپا جائے گا، اور ہمیں اس طرف اس ملک کو، اس نظام کو آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر ہم نے اپنی معیشت کو بحال کرنا ہے، جس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میرے خیال سے سال ڈیڑھ کے اندر جس قسم کے مشکل فیصلے کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو عام آدمی جن کی آپ آواز بنتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے جو تکلیف جھیلی ہے، میرے خیال سے اس کی مثال نہیں ملتی۔ پر آج مجھے کم از کم اس چیز کا اطمینان ضرور ہے، اگر خوشی نہیں ہے، کہ شاید وہ جو ارلی سائنز آف ریکوری ہیں، چاہے وہ مہنگائی کی اوپر قابو پانے کی شکل کے اندر، چاہے بجلی کی قیمت کے اندر گراوٹ کی اندر شکل کے اندر، چاہے پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کی شکل کے اندر، چاہے گیس کی فراہمی اور ان کے جو بحالی کے جو نظام کے بحالی کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں جس کے اوپر ایم ڈی صاحب خود بھی آپ کو بتائیں گے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شاید اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اگر اسی رستے کے اوپر استقامت کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک قدم آگے لیں اور اس کے بعد دو قدم پھر پیچھے لے لیں کیونکہ کوئی نہ کوئی یلغار یا کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہمارے اوپر چڑھاوا کر دے، تو اس کو اعتماد کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ، آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ ہمیں اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے۔ کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ جس طرح ایک انسان کے لیے آکسیجن کی اہمیت ہوتی ہے اور آکسیجن کے بغیر انسانی زندگی آگے چل نہیں سکتی، اسی طرح توانائی کا شعبہ وہ اہمیت رکھتا ہے ہماری معیشت کی بحالی کے اندر جو شاید ایک انسان کے لیے آکسیجن رکھتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے اندر نہ صرف توانائی کی فراہمی کو یقین دہانی اس کی کروانی ہے، اس کی قیمت کو بین الاقوامی منڈیوں کے مطابق آپ کو اس کی طرف لے کے جانا ہے، اس کی سپلائی، اس کی کوالٹی کے جو مسائل ہیں، سروس لیول کے مسائل ہوں گے، 100 قسم کی کمپلینٹس ہوں گی، اس کے باوجود کہ یہ رات دن محنت کر رہے ہیں، یقیناً کیونکہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، تقریباً گیس کا ہی اگر آپ نیٹ ورک دیکھیں 1.5 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ کا نیٹ ورک ہے، اس کے اندر یقیناً پرابلمیں آتی ہوں گی، ٹیل کے اوپر مسائل آتے ہوں گے، 100 قسم کی چیزیں ہوں گی۔ میں جو آپ سے بات کا اختتام اور اس کے بعد آپ کے سوال لوں گا، جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بڑی کلیئر کٹ ہدایت ہے کہ جو پاکستان کے مفاد کے اندر جو بھی فیصلہ ہے، پاکستان کے مفاد کے اندر اس کو آگے لے کے چلو، کسی چیز کے اوپر نہ کچھ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ لڑکھڑانے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کے مفاد کے اندر ہے، اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے مدد مانگو، ان کو ایشوز کی آگاہی دو، ان کو بتاؤ کیوں ناگزیر ہے وہ رستہ جو اختیار کیا گیا ہے، اور اس کے بعد استقامت کے ساتھ اس پہ چلتے رہو۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اگر کراچی
پچھلے 2 مہینے کے اندر آنا یقیناً میرا کم ضرور ہوگا اور زیادہ آنا چاہیے، اور اسی طرح باقی ملکوں کے باقی صوبوں کے اندر باقی شہروں کے اندر بھی جانا چاہیے. پر جو مسائل تھے سندھ کے، یا جو مسائل تھے سوئی سدن گیس کے، یا جو مسائل تھے پی ایس او کے، یا جو مسائل تھے آپ کی آئل چین کے، یا جو مسائل تھے آپ کے پی پی ایل کے، جو مسائل تھے آپ کے ای این پی کمپنیوں کے، وہ یہ ٹیم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر ڈٹ کے اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہم نے پیش رفت کی ہے اس کے چند شواہد آپ کی اخباروں کی زینت بھی بن چکے ہیں، میڈیا کی سکرینوں پہ بھی آ چکے ہیں. اور جو اس کا پلان اور اگلے بجٹ کے اندر ہم کیا امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے لیے آسانیاں خاص طور پہ توانائی کے شعبے کے اندر اور باقی شعبوں کے اندر کریں گے، اگر اس کے اوپر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. گزارش یہ ہے کہ میں صرف یہ امید رکھوں گا بات کو اختتام کرتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کی رہنمائی، اس کو اصلاح کی نظر سے لوگوں کو مشورہ ضرور دیں گے. کسی بھی آدمی کو کسی بھی دوسرے شخص کی نیت اور حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھانے کا کسی کو کوئی جواز نہیں ملتا. ہم سب پاکستانی ہیں اور مل کے انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب کا عزم ہے کہ پاکستان کو اس کا مقام جس طرح سے ہم نے دفاعی محاذ پہ دلایا ہے، خارجہ محاذ پہ دلایا ہے، اور آج معاشی سطح کے اوپر بھی جس کے ارلی سائنس جو میں آپ کو ریکوری کے اوپر کہہ رہا ہوں، مہنگائی، استحکام اس شکل میں آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی وہ مقام دلوانے کے لیے پرعزم ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ گفت و شنید جاری رہے گی. اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد راجپوت صاحب آپ کے جو بھی پریس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ایک ایک کر کے جو دوست جو سوال پوچھنا چاہیں، میں اس کا کھلے دل کے ساتھ بغیر کسی لگی لپٹی کے، آپ لوگ میری طبیعت سے بھی واقف ہیں، ملاقات ہے کہ نہیں ہے، آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں، کوشش کروں گا کہ آپ کو مسائل اور ان کے اوپر کس طرح سے معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے وہ آپ کے سامنے پیش